بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معروف سائنسدان البرٹ آئنسٹائن، جنہیں فادر آف ماڈرن فزکس کہا جاتا ہے، 14 مارچ 1879 یعنی کہ 1879 کو جرمنی کے شہر اولم میں یہودیوں کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ 1930 میں جب آئنسٹائن جرمنی سے بھاگ کر امریکہ پہنچے تو جرمن نازیوں نے انہیں اپنی ہٹ لسٹ میں شامل کر رکھا تھا۔ آئنسٹائن آٹوگراف دینے کا $1 معاوضہ لیتے تھے، بعد ازاں وہ ان پیسوں کو خیرات کر دیتے۔ 1910 کی دہائی کی شروعات میں اپنی بیوی ملیوا مارک سے تعلقات خراب ہونے کے بعد آئنسٹائن نے اپنے خاندان کو چھوڑا اور اپنی کزن ایلیزا کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کرنے کی ٹھانی۔ کئی برس بعد 1919 میں آئنسٹائن اور ملیوا مارک کے مابین باقاعدہ طلاق ہو گئی۔ علیحدگی کے معاہدے کے تحت آئنسٹائن نے اسے سالانہ وظیفہ اور نوبل انعام سے ملنے والی رقم دینے کا وعدہ کیا۔ آئنسٹائن کو ابھی یہ انعام نہیں ملا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ نوبل انعام جیت جائے گا۔ مارک کی شرط مان گئی۔ 1922 میں جب آئنسٹائن نے یہ انعام وصول کیا تو اس نے ملنے والی رقم سے سابقہ بیوی کو ادائیگی کر دی۔ تب تک وہ ایلیسا سے شادی کر چکا تھا، جو 1936 میں اپنی موت تک اس کی بیوی رہی۔ 1933 میں ہٹلر کے اقتدار میں آنے کے بعد آئنسٹائن نے برلن چھوڑا اور امریکہ میں آ گیا۔ وہ نیو جرسی میں انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈی سے منسلک ہو گیا۔ امن پسندی، شہری حقوق اور بائیں بازو کی حمایت کی وجہ سے امریکہ میں خفیہ کام کرنے والا ادارہ FBI اسے مشکوک سمجھنے لگا۔ امریکہ آمد کے بعد اس خفیہ ادارے نے آئنسٹائن کی نگرانی شروع کر دی، جو 22 سال تک ہوتی رہی۔ ایجنٹ اس کی فون کالز سنتے رہے، اس کے خطوط کھول کر پڑھتے رہے اور اس کے کوڑے کی چھان بین بھی کرتے رہے تاکہ اس کے سوویت یونین سے تعلقات کا کوئی ثبوت مل جائے۔ انہیں یہ بھی شبہ تھا کہ آئنسٹائن جان سے مرنے والی شعاعیں بنا رہا ہے۔ خفیہ ادارے کی ساری نگرانی بیکار گئی، تاہم 1955 میں آئنسٹائن کی موت کے وقت تک ادارہ نگرانی کی معلومات پر مشتمل 1800 صفحات لکھ چکا تھا۔ زیورخ پولی ٹیکنک یونیورسٹی میں دوران تعلیم آئنسٹائن کی ذہانت دوسروں پر ظاہر ہو گئی تھی، لیکن اس کی باغیانہ شخصیت اور کلاسز کو چھوڑنے کی عادت کی وجہ سے 1900 میں گریجویشن کرنے کے بعد کوئی اسے بطور استاد ملازمت دینے پر راضی نہیں تھا۔ ایک نوجوان ماہر طبیات کی حیثیت سے آئنسٹائن 2 برس تک بطور استاد ملازمت تلاش کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور ملازمت کر لی۔ اس معمولی ملازمت کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ چند گھنٹوں میں کام نپٹا کر باقی وقت لکھنے اور تحقیق کرنے میں گزار سکتا تھا۔ 1930 کی دہائی کے آخر میں آئنسٹائن کو یہ خبر ملی کہ جرمن سائنسدان ایٹم بم بنانے کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ نازیوں کے ہاتھوں میں اتنے تباہ کن ہتھیار کے آنے کے خطرے کے پیش نظر اس نے اپنی امن پسندی کو ایک جانب رکھا اور ہنگری کے ماہر طبیات لیو سلاڈ کے ساتھ مل کر امریکی صدر فرینکلن ڈی روز ویلٹ کو ایٹمی تحقیق پر مائل کرنے کے لیے خط لکھا۔ اس مقصد کے لیے بنائے گئے منصوبے منہاٹن میں اگرچہ آئنسٹائن نے براہ راست حصہ نہیں لیا، لیکن ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملوں کے بعد اسے ان ہتھیاروں کی پیداوار میں اپنے معمولی کردار پر بھی افسوس ہوا۔ آئنسٹائن نے ایک جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جرمن ایٹم بم بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو میں کبھی اس کی تائید نہ کرتا۔ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کا وکیل بن گیا۔ اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل ہی اس نے ایک خط پر دستخط کیے۔ یہ ایک کھلا خط تھا جس میں ایٹمی جنگ کے خطرات کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا اور حکومتوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اپنے تنازعات پر امن طور پر حل کریں۔ آئنسٹائن اگرچہ روایتی مذہبی انسان نہیں تھا، لیکن اس کا آبائی مذہب یہودیت تھا۔ وہ یہودیوں کے خلاف تعصب کے خلاف تو بات کرتا تھا، لیکن صہیونیت نواز نہیں تھا۔ 1952 میں حائم زمان کے مرنے پر اسرائیلی حکومت نے اسے صدر بننے کی پیشکش کی تھی۔ اس وقت آئنسٹائن کی عمر 73 برس تھی اور اس نے اس پیشکش کو مسترد کرنے میں دیر نہیں کی۔ اس نے اسرائیلی سفیر کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ اس نے اپنی ساری زندگی معروضی مواد کی تحقیق میں گزاری ہے، اس لیے اسے درست انداز میں لوگوں کے امور نپٹانے اور سرکاری کام انجام دینے کا تجربہ نہیں۔ آئنسٹائن نے اپریل 1955 کو وفات پائی۔ اس نے اپنا مردہ جسم جلا دینے کی خواہش کی تھی، البتہ لاش کا طبی معائنہ کرنے والے ماہر امراض تھامس ہاروے نے آئنسٹائن کا دماغ نکال کر چرا لیا۔ وہ اس فتین انسان کے دماغی راز جاننا چاہتا تھا۔
اس کے بعد اس نے آئنسٹائن کے بیٹے کی نیم رضامندی سے آئنسٹائن کے دماغ کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور مختلف سائنسدانوں کو تحقیق کے لیے بھیج دیا۔ 1980 کی دہائی کے بعد آئنسٹائن کے دماغ پر بہت سی تحقیقات ہوئیں، لیکن بیشتر کو مسترد کر دیا گیا اور ناقابل اعتبار سمجھا گیا۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ آئنسٹائن بطور طالب علم ریاضی میں کمزور تھا اور فیل بھی ہوا تھا، تاہم ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آئنسٹائن نے ریاضی میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ میونخ میں اسکول کے دنوں میں اس نے اعلیٰ گریڈ حاصل کیے۔ 15 برس کی عمر میں لازمی فوجی خدمات سے بچنے کے لیے اس نے جرمنی چھوڑا، لیکن تب تک اس کا شمار کلاس کے قابل طلباء میں ہوتا تھا۔ اسے ریاضی اور سائنس کے پیچیدہ تصورات کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی تھی۔ جب ایک خبر میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ ریاضی کے مضمون میں فیل ہوا تھا تو آئنسٹائن نے اس کی تردید کی۔ آئنسٹائن کے والد ہرمن آئنسٹائن ایک سیلز مین اور انجینئر تھے۔ 1880 میں یہ فیملی اولم سے میونخ شفٹ ہو گئی تھی۔ آئنسٹائن کو اسکول میں لٹریچر اور دیگر مضامین پڑھتے ہوئے بہت دشواری کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ البتہ البرٹ آئنسٹائن ریاضی میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ آئنسٹائن نے 1905 میں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹس، اسپیشل ریلیٹیوٹی اور ماس اور انرجی کے مساوات پر 4 اہم مقالے شائع کروائے، اور اس سال کو آئنسٹائن کے معجزوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کو مبینہ طور پر موسیقی بہت پسند تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ سائنسدان نہ ہوتے تو شاید موسیقار ہوتے۔ 17 اپریل 1955 میں آئنسٹائن کو اندرونی بلیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے سرجری کروانے سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ مصنوعی طریقے سے زندگی بڑھانے کا مزہ نہیں، میں اس دنیا میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے اور میں خوشی خوشی اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ 17 اپریل 1955 میں البرٹ آئنسٹائن کا 76 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔